مدینہ ریاست کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن ریاست مدینہ کو ذرا پہچاننے کی بھی تو کوشش کریں۔ وہ ریاست مدینہ کے جہاں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارش کے اوپر کہ اس نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ فلاں قوم کی عورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، لو ان فاطمہ تھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھی مدینہ ریاست والی بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر جب 10-12 افراد قتل کر دیے گئے اور لواحقین نے، ورثاء نے کہا ہم اس وقت تک تدفین نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارا وزیر اعظم نہ آئے یہاں۔ وزیر اعظم کو خطرہ ہو گیا اپنی جان کا، کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا۔ اس بحث کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹھپا لگایا یہ کہہ کر ریاست مدینہ کا نام لینے والا تو آیا نہ کوئی، ریاست مدینہ کا نام لے کر کے دھوکہ دینے والا تو آیا نہ کوئی، یہ کہنا چاہیے تھا۔ بتائیے مجھے، اس نے 3-4 سال کے اندر ریاست مدینہ کی کون سی مثال یہاں پر قائم کری، سوائے اس کے عوام کو مہنگائی دی، چور بازاری ہوتی رہی خفیہ طور پہ، اور اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے اور میڈیا اس کو لے کر کے آ رہا ہے، اور پھر طارق جمیل صاحب اسی کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کہ کتنی رقم ملی ہے یا ملنے والی ہے۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن طارق جمیل صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ یہاں عمران خان کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ کیچڑ میں پھینک رہے ہیں اور عمران خان کو ستاروں کے اوپر پہنچا رہے ہیں۔ میں پوچھوں گا کہ آپ کی تو وہ شخصیت ہے کہ آپ نے تو نبی کو ان کا چہرہ کالا کروا کر گدھے پر بٹھا کر کے شہر میں گھموا دیا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ آپ کو اس وقت حیا نہیں آئی کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں ایک نبی کے ساتھ ان کا نام لے کر کے؟ اور پھر آپ کو حیا نہیں آئی اس وقت جب آپ نے رب کو یہاں زمین پر بلا لیا اور کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اللہ نے آ کر کے جنازہ پڑھی۔ جنازے میں تو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے کس سے دعائیں کری ہوں گی؟ کچھ حیا نہیں آئی؟ آپ کو دین بگاڑتے ہوئے کچھ شرم و حیا نہیں آئی؟ تو یہ سیاست دان تو پھر کھیل کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور آپ کے بعد یہ خلفائے راشدین اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے تھے، اس کی کون سی مثال یہاں آپ کو نظر آ گئی جو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کا نام لینے والا تو آیا؟ نہیں، یہ نہ کہیں بلکہ یوں کہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر دھوکہ دینے والا تو آیا۔ اور مجھے تو افسوس پھر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی گھنٹی بجا دی، ہاں جی ریاست مدینہ کا نام تو لیا نا۔ اور پھر یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ تقریر کرتا ہے کوئی بہت بڑا عالم تقریر کر رہا ہے، تو رئیس المنافق جو تھا جب جمعے کے دن وہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتا، لوگوں آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ، نماز ہونے والی ہے، جمعہ شروع ہونے والا ہے، وہ اور یہ کتنے ملتے جلتے ہیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے اتنا بڑا عالم جو ہے وہ جیسے تقریر کر رہا ہے، بہت بڑا عالم تقریر کر رہا ہے۔ جھوٹ پر مبنی اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے اعمال آپ کو نظر نہیں آ رہے اور آپ اس کی تعریفوں کے گن گا رہے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا
کہ مفتی صاحب کچھ پیسے بھی ملے یا نہیں. لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ حق کا ساتھ دیں اور حق کے علاوہ ناحق لوگوں کا کبھی بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ کہتے ہیں چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے. پھر حشر و نشر وہاں قیامت کے دن کیسا ہوگا. یہاں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ساتھ اور پھر یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی پھر ان لوگوں کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں گے. تو میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہوں گے کہ جو آپ نبیوں پر حملہ کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ صحابہ کے اوپر بھی گستاخیوں کے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ دین کو بگاڑ کر کے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، موضوع و من گھڑت روایتیں آپ لوگوں کو سناتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر جہنم میں کس طرح سے آپ کو ہاتھ باندھ کر کے لے جایا جائے گا، ہاتھ کھلے رکھ کر کے لے جایا جائے گا. کس طرح کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نبی کے اوپر کتنا الزام لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں. توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے طارق جمیل صاحب کو بھی چاہیے اور ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے گاہ بگاہ جو یہ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بھی ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ان کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور جو بات کریں وہ حق کی کریں، قرآن اور سنت کی کریں.